اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انداز بیاں گر کے بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گر کے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر محمد محبوب اللہ صدیقی ہے اور میں اس وقت آپ سے کینیڈا سے مخاطب ہوں۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور اس چینل کو میں بہت عرصے سے اس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا۔ کچھ میرے جو ویل وشرز ہیں ان کی بھی یہ ریکمنڈیشن تھی، خواہش تھی کہ میں جو اپنا ایک ڈیلی میرا ہیلتھ اور ویلنس سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے، جو گفت و شنید ہوتی ہے، اس کو کسی طرح سے محفوظ کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے، تاکہ ایز اے صدقہ جاریہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو میں کافی دن اس کے اوپر سوچتا رہا اور پھر الحمدللہ جیسے تو یہی وقت مناسب ہے، میں نے سوچا کہ اب اس کو اسٹارٹ کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ میں سے کوئی بھی جو میرے ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، جو اس کو دیکھیں گے، ان کو ایک بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ کیوں ہو رہی ہے، اور اس چینل کو یا اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک مختصر سی ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ہسٹری میں تھوڑا سا، یا بیک ان دا ہسٹری، اور اس کو میں نے اس طرح سے نام دیا ہے کہ جیسے میری کہانی میری زبانی، کہ میری جو ایک زندگی اب تک کی ہے اور آنے والی زندگی کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ہے، ہر سانس اللہ کی امانت ہے، تو کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ میں اس وقت اس اسٹیج پر کیوں ہوں، اور آگے انشاءاللہ کیا ارادے ہیں جس کی بنیاد پر ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو میری کہانی میری زبانی میں مختصر سا تعارف آج میرے اپنے بارے میں۔ میرا نام محمد محبوب اللہ صدیقی ہے، پیشے کے حساب سے میں ڈاکٹر ہوں الحمدللہ، اور انہی چیزوں کو لے کر اسی اپنا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے میں لے کر اس کو آگے چلوں گا۔ میرا بچپن ایک بہت میں سمجھتا ہوں خوشگوار اور ایک ہمبل بچپن میرا گزرا۔ میری پیدائش مکہ مکرمہ سعودی عرب کی ہے، اور اس کے بعد میں تقریباً کم و بیش 40 سال اسی سرزمین پر رہا، مقدس سرزمین پہ۔ بیچ میں ظاہر ہے جب ایک وقت آتا ہے کہ آپ تعلیم کے لیے آپ کو کہیں پر بھی جانا پڑتا ہے، تو میں نے اپنی جو میڈیسن کی تعلیم ہے وہ پاکستان سے راولپنڈی میڈیکل کالج سے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان ہی میں رہا، اپنے جو ایک ہاؤس جاب وغیرہ ہوتی ہے اس سلسلے میں، اور اس کے بعد پھر میں سعودی عربیہ واپس آ کے اور پھر میں یو کے چلا گیا، اور یو کے جا کے میں نے اپنی اسپیشلائزیشن کی۔ اسپیشلائزیشن کس چیز میں کی؟ وہ میں نے کی ریڈیولوجی میں، اور وہاں سے بھی میں واپس آ گیا تقریباً 2000 میں، جب ایک ٹرن آف دا سینچری واز ٹیکنگ پلیس، اور وہاں سے پھر واپس آ کر میں نے ایک جیسے عام طور پر ہوتا ہے سب ینگ ڈاکٹرز اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں، تو میں نے وہاں پر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں بیک وقت اپنی جاب شروع کر دی، ٹریننگ شروع کر دی، اور یہ وہ ٹائم ہے جو کہ ایک جس نے ایک آپ سمجھ لیں کہ پیوٹل رول ادا کیا میری آنے والی زندگی میں۔ تو میری کہانی میری زبانی میں آپ کو اپنی زندگی کے اور اپنی اس پروفیشنل لائف کے وہ 3 فیزز بتاؤں گا شروع میں، تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو کہ جو انسان آپ سے مخاطب ہے، یا اس چینل کے اوپر، اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم جو بھی کچھ بات کریں گے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی انٹینشن کیا ہے۔ تو ایک پروفیشنل تعلیم کے بعد فیز تھی میری، وہ فرسٹ فیز تھی کہ جس میں ایز اے کنونشنل میڈیکل ڈاکٹر، ایز اے ریڈیولوجسٹ میں نے کام شروع کر دیا۔ اب وہاں پر کچھ ایسے واقعات ہوئے، وہاں پر کچھ ایسی آبزرویشن ہوئی جس نے انہی دنوں میں، یا آپ یوں سمجھ لیں 1 سال کے اندر اندر میری پروفیشنل لائف کی ڈائریکشن چینج کر دی، اور وہ کچھ ہوا یوں کہ وہ واقعہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس واقعے کو آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید تقریباً 25 سال کے بعد میں پہلی دفعہ اس واقعے کو شیئر کر رہا ہوں یہاں پر اوپنلی سب کے ساتھ۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ میں اپنے ہاسپٹل میں ایز اے
آن ڈیوٹی ڈاکٹر میں بیٹھا ہوا تھا اور غالباً آف ڈیوٹی کا ٹائم تھا، جیسے 9 to 5 ایک نارمل ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میری ایوننگ کی ڈیوٹی تھی، رات کی ڈیوٹی تھی، میں جونیئر ڈاکٹر تھا، تو میں وہاں پر ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا کہ وہاں پر ایک بہت ینگ اور ایک نوجوان مریض، اور اگین وہ جو مریض تھا وہ ہماری ہی کمیونٹی کا تھا، ایک ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا تھا. تو وہ مریض میرے پاس آیا، اور میرے پاس سے مطلب ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کو پیٹ کا سی ٹی اسکین کروانا ہے، جو کہ کمپیوٹر ٹوموگرافی ایک پیٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مجھے جو ریکویسٹ تھی، ریکویزیشن، وہ میرے پاس آئی، پیشنٹ کو اندر بلایا، اور کچھ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی اللہ کی طرف سے کہ اس سے میں نے ذرا بات چیت کرنی شروع کر دی، اور اس بات چیت سے مجھے یہ ہوا کہ اس پیشنٹ کی ہسٹری کیا ہے، اور وہ جو نوجوان مریض تھا وہ بہت زیادہ مجھے نروس سا لگ رہا تھا. تو میں نے اس کو ایک طرح سے کام ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے اس سے میں نے بات چیت شروع کی، اور بات چیت میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں گزشتہ کئی دنوں سے درد ہے، اور وہ ایک ایمرجنسی کی حالت میں وہ ہاسپٹل میں آیا تھا. پھر وہاں پر جو بھی کوئی ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ، انہوں نے اس کو پیٹ کا سی ٹی اسکین لکھ کر دے دیا. اچھا، میں کیونکہ اس زمانے میں نیا نیا ایک اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے یو کے سے میں آیا ہوا تھا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو سی ٹی اسکین کرنے کے بجائے اگر میں اس کا نان انویسو طریقے سے یا ریڈیشن کے بغیر میں اگر اس کا الٹرا ساؤنڈ کر لوں تو ہو سکتا ہے مجھے کچھ بہتر معلومات مل جائیں. اب یہ وہ ٹریننگ تھی جو کہ میرے ذہن میں چل رہی تھی، اور ایک ایس او پیز ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروٹوکول ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہم پہلے ایک بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر میں اس کا سی ٹی بھی کر لوں گا. تو اس نوجوان کو میں نے تیار کیا اس بات کہ ہم کوشش کر کے تمہارا سی ٹی اسکین سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں. میری اس بات پر وہ مزید پریشان ہو، اور اس پریشانی کو میں نے اس طرح سے بھانپا، میں نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، کیونکہ تمہیں اس کے لیے نہ تو پیمنٹ کرنی پڑے گی. یاد رہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے، میں اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں امپلائی تھا، اور یہ اس ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے. تو مجھے اس کی پریشانی سمجھ آ گئی کہ یہ شاید اس لیے پریشان ہے کہ اب میں دوبارہ ریکویزیشن لکھوں گا، آرڈر دوں گا، پھر یہ جائے گا، انشورنس کمپنی اس کو اپروو کرے گی، وہ جو آپ سب لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس کو میں نے ایشورنس دی، میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں یہ اپنی طرف سے کروں گا، اور مجھے بس یہ دیکھنا ہے سی ٹی اسکین کرنے سے پہلے کہ تمہارے پیٹ میں ہے کیا. اب اتنی سی بات سے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو، اور اس ریلیکسیشن کے بعد میں نے اس کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا. اور جس وقت میں اس الٹرا ساؤنڈ کو کر رہا تھا، ویورز آپ حیران ہوں گے کہ میں اس سے بات چیت بھی کر رہا تھا، میں اس کو ریلیکس بھی کر رہا تھا. اس ریلیکسیشن میں مجھے پتہ ہی چلا کہ وہ کتنے عرصے سے بیمار ہے، اس کی نیند کتنے دنوں سے نہیں ہوئی، اس کا کھانا پینا جو ہے وہ کس طرح سے ڈسٹربڈ ہے، اور وہ ظاہر ہے ایک مزدور کے طور پر، ایک لیبر کے طور پر وہ وہاں پر آیا ہوا تھا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی پراپر خوراک بھی نہیں تھی. اس کو کچھ ٹینشنز بھی تھیں، اسٹریسز بھی تھے، وہ ایک لیبر کیمپ میں زندگی گزار رہا تھا. تو مختصراً یہ کہ جب میں الٹرا ساؤنڈ کر رہا تھا کہ اس کے دوران اس کو میں نے بہت حد تک یہ پوچھ لیا، اس کی میں نے ہسٹری لی، اور الٹرا ساؤنڈ میں مجھے یہ پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کے ہلکی سی گیسز ہیں، اور ایک عام الفاظ میں اس کو ایک قبض کی شکایت تھی جو کہ بہت آسانی سے ٹھیک ہو سکتی تھی. تو اس کو میں نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا اچھی طرح سے، اور میرے حساب سے تمہیں اب سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں. تم ایک اس کو میں نے بہت ہی مختصراً سا کچھ خوراک کے بارے میں بتایا، اس کو میں نے ایک جس کو کہتے ہیں، اب ہم جس کو کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں اس کو ریلیکسیشن دی، اس کو ری ایشورنس دی، اور اس کو میں نے ایک بہت ہی یعنی اس کی تسلی کے لیے ایک عدد گولی لکھ کر دے دی وائٹامن کی، اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو اس کی قبض کشا یا اس کی کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کو گولی، اور پھر یہ اس کو میں نے کہہ دیا کہ تم جاؤ. اب اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا، اور ایک ہفتے کے بعد وہ میرے پاس وہی نوجوان جو ایک بڑے کرب میں اور ایک بڑی تکلیف میں تھا،
وہ ہنستا مسکراتا دوبارہ سے آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے اب نہ تو کسی قسم کا پیٹ میں درد ہوتا ہے اور نہ مجھے اب کوئی تکلیف ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، اور اب مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ تو اس کو میں نے اس وقت کہا کہ اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم کو جو میں نے جو تم سے جو بات چیت ڈسکس کی تھی اپنے خوراک کے بارے میں، اپنی نیند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں، تو تم اس پر بس جاری رکھو عمل، اور اگر ان سے خدا نہ کرے کوئی دوبارہ تکلیف ہو تو تم میرے پاس آ جانا۔ بس اب یہ وہ واقعہ ہے جس سے میری زندگی بالکل اس طرح سے بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ کہ اس کے جانے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ پھر بعد میں کیا ہوا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ تو somehow وہ ان والے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا اور وہاں پر جا کر اس نے ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو سی ٹی اسکین نہیں کروایا اور مجھے تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جو نیچے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ مجھے کچھ باتیں بتا دی تھیں، تب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں سے ایک پروفیشنل معاملہ شروع ہوا اور اسپتال میں جو ہاسپٹل تھا وہاں پر میری شکایت ہو گئی کہ بھئی میں جو ہوں وہ مریضوں کو یا دوسرے ڈاکٹر حضرات کام کاج میں انٹرفیئر کرتا ہوں، اور میں نے اس مریض کا سی ٹی اسکین، آپ یقین جانیے ناظرین کہ میں سب کے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس مریض کو، چونکہ ایک نوجوان مریض تھا، تو میں نے اس کو ایک اپنے طور پر نیک نیتی ایکسٹرا ریڈیشن سے میں نے اس کو بچایا تھا۔ میں نے اس کو اپنے طور پہ الٹرا ساؤنڈ اس لیے کیا تھا کہ اس میں ریڈیشن کوئی نہیں ہوتی اور وہ نوجوان آرام سے اس ایکسٹرا ریڈیشن سے جو کہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے اس پہ بچ جائے گا، اور الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن مجھے اس واقعے نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جو ہم نے 5 سے 6 سال اپنے میڈیکل اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اس میں ہم نے اس طرح سے مریضوں سے بات کرنا نہیں سیکھا تھا، اس طرح سے ہم نے جس کو اب ہم آ کے آج کل کے دور میں جس کو ہم ایمپیتھیٹک لسننگ کہتے ہیں، یا یہ کہ بالکل ایک تسلی کے ساتھ مریض کو سننا، اس کی تمام حالت سے واقف ہونا، اس کی ہسٹری لینا اور پھر اس کی بیماری کی روٹ کوز تک جانا۔ تو میں نے یہ چیز اپنے تو میڈیکل اسکول میں نہیں سیکھی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ جو کنونشنل میڈیسن ہے اس میں اس بارے میں کوئی بہت زیادہ بات بھی نہیں ہوتی۔ تو اس واقعے کے بعد میرا دل تھوڑا سا یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم ہاسپٹل میں بیٹھ کر کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کیا مریضوں کے ساتھ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح کے ملتے جلتے 2 4 واقعات اور، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس فیلڈ میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں جب میرا دل اس بارے میں بار بار سوچ رہا تھا اور میں اپنے گھر میں مشورہ کر رہا تھا، میں نے اپنے والد سے مشورہ کیا خاص طور پر، اور اس میں پھر مجھے یہی پتا چلا کہ اگر، اور میرے والد نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا اگر تم نے یہ تعلیم حاصل کی ہے اور اس طرح سے انسانیت کی خدمت کا تم نے سوچا ہے تو پھر اس سے بالکل فکر مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دروازے کھولے گا، تمہارے لیے اور آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے تم مریضوں کا یا انسانوں کا کسی قسم کا نقصان نہیں کرو۔ یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، اور اس بات کو میں نے یہ سوچ کے کہ ہاں اب میں نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا، یا میں جو بھی کچھ کروں گا وہ اس سسٹم سے نکل۔ تو ناظرین یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میری کہانی ہے، میری کہانی میری زبانی، یہ اس کے جو میں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر، یہ اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ مجھے آج سے 25 سال پہلے جب میں ایز اے کنونشنل میڈیکل ڈاکٹر اپنا کام کر رہا تھا ایز اے ریڈیولوجسٹ، تو کیسے میرے ذہن میں یہ بات آئی اور کس طرح میرے دل میں یہ ایک جذبہ بیدار ہوا کہ میں انسانیت کی خدمت اور بہتر کس طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اگلے جو 2 فیز ہیں میری کہانی میری زبانی کے، وہ پھر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 2001 کے بعد ٹو بی مور پریسائز کیا ہوا، اور آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، وہ کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ یہ جو مشن ہے، میں اس کو مشن اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک میری زندگی کا اب تک کی موجودہ زندگی کا حاصل ہے، اور یہ ایک بالکل نیک نیتی پر مبنی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے ساتھ رہنے کا، اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔